السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن۔ ناظرین، چین بنگلہ دیش کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں چین کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ سال 2021 چین اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 46ویں سالگرہ کے ساتھ اقتصادی اور تجارت میں تمام شعبوں میں تعاون کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ چین بنگلہ دیش کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں بھی چین کا تیسرا ناظرین بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور تیسرا سب سے بڑا پروجیکٹ کانٹریکٹنگ مارکیٹ بھی ہے۔ عالمی کووڈ کے تناظر میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری نے اس رجحان کو بڑھا دیا ہے، جو کہ اہم دور میں چین اور بنگلہ دیش کے تعاون کے ایک لچک اور جوش کا مکمل طور پر مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے جون 2021 تک چین اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی حجم $11.18 بلین تک پہنچ گیا، جو سالانہ 61.0% بڑھ رہا ہے۔ ان میں چین کی بنگلہ دیش کو برآمدات 62.1% بڑھ کر $10.66 ارب تک پہنچ گئی ہے، جبکہ بنگلہ دیش سے درآمدات 42% بڑھ کر $520 ملین تک پہنچ گئی۔ اس عرصے کے دوران بنگلہ دیش میں چین کی براہ راست سرمایہ کاری $270 ملین تھی، جو سالانہ 99.6% بڑھ رہی ہے۔ خاص طور پر دونوں فریقوں کے حکومتوں کے دستخط کردہ ترجیحی تعاون کے منصوبوں کو ناظرین منظم انداز میں انجام دیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی چینی انٹرپرائز ایسوسی ایشن کے طور پر چینی انٹرپرائز ایسوسی ایشن ان بنگلہ دیش نے چین اور بنگلہ دیش کے کاروباری اداروں کے مابین باہمی رابطے اور تبادلے کو فروغ دینے اور اس کے ساتھ ساتھ ممبروں اور بنگلہ دیش کے سرکاری محکموں اور کاروباری برادریوں کے مابین افہام و تفہیم کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، اس طرح چین اور بنگلہ دیش کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ بھی دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا کارنامہ بھی سمجھا جا رہا ہے، ایک اچھا شگون سمجھا جا رہا ہے دونوں کنٹری کے درمیان۔ اور فورم کا موضوع دوستی کو گہرا کرنا اور مشکلات پر قابو پانا ہے، تاکہ وبا کے بعد کے دور میں چین بنگلہ دیش اقتصادی اور تجارتی تعاون کا ایک اہم اور ایک نیا امکان پیدا ہو۔ اہم موضوعات بنگلہ دیش کی معاشی بحالی اور رجحانات اور آؤٹ لک، بنگلہ دیش میں تجارت اور سرمایہ کاری کا ماحول اور وبائی مرض کے بعد کے دور میں چین بنگلہ دیش اقتصادی اور تجارتی تعاون کے مواقع اور چیلنجز کا احاطہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس فورم کے کامیاب انعقاد کے ذریعے ناظرین کرام چین بنگلہ دیش اقتصادی اور اس کے ساتھ ساتھ تجارتی تعاون فورم چین اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک نتیجہ خیز سالانہ اقتصادی اور تجارتی ایونٹ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، بنگلہ دیش کے کاروبار کے ساتھ قریبی تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ چین کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کاروباری اداروں کو ان کے متعلقہ پروڈکٹ مارکیٹ کی صورتحال اور تجارت اور سرمایہ کاری کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے فروغ بھی دے گی۔ اس کے علاوہ CAB بنگلہ دیش میں چینی کاروباری اداروں کو بنگلہ دیش میں قدم جمانے، بنگلہ دیش میں شراکت دینے، وبا کو مناسب طریقے سے روکنے اور کنٹرول کرنے کے لیے رہنمائی بھی کرے گا، تاکہ وبا کے بعد کی معاشی اور تجارتی تعاون میں نئی ناظرین کرام حوصلہ افزائی بھی کی جائے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعاون کو مزید بڑھایا جائے۔ تو اس طرح ناظرین بنگلہ دیش اور چین کے ساتھ بہت ہی اچھے پروجیکٹ پر سائن بھی ہو رہے ہیں، دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھوتی بھی دی جا رہی ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس پر اب تجزیہ لیں گے، رضوان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ رضوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے احسان ریئیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں۔ جی رضوان، آپ نے رپورٹ دیکھی کس طرح چائنا اور بنگلہ دیش کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، بہت ہی زیادہ اقتصادی طور پر اور بہت زیادہ پروجیکٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، بہت زیادہ پروجیکٹ میں سائن بھی کیا ہے۔ جی احسان، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ اور یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت چائنا اور بنگلہ دیش آپس میں تجارتی سرگرمیاں اور جو اس کے اندر جتنی بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپڈیٹ ہے اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش چائنا کے ساتھ جو شراکت داری کرنے جا رہا ہے، جو سرمایہ کاری میں جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے،
وہ میں سمجھتا ہوں احسان ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ ایک چائنا کی طرف سے تیسرا بڑا شراکت دار بن جائے گا بنگلہ دیش چائنا کے ساتھ۔ ایک چیز کامن ہے احسان دونوں ملکوں کے اندر کہ چائنا نے بھی اپنے ملک کے اندر غربت کا خاتمہ کیا اور اسی طرح بنگلہ دیش نے بھی اپنے ملک کے اندر بڑے ہنگامی بنیادوں کی بیسس کے اوپر غربت کا خاتمہ کیا۔ اب دونوں ہی ایک دوسری چیز جو قدر مشترک ہے کہ چائنا اس وقت گروئنگ اکانومی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی جو ایک اکانومی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اور امریکہ کے بعد وہ سپر پاور بننے کا خواب بھی دیکھ رہا ہے، اور پینڈیمک کے اندر یقیناً چائنا نے جو پوری دنیا کو گلوبلی ایک ایڈ دی ہے، جو اس نے چائنیز جتنی بھی ان کی جو کمپنیز تھی جو کہ ہماری ویکسینیشن مینوفیکچرنگ جو کمپنیز تھی، انہوں نے پوری دنیا کے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے وہاں پہ سپلائی بھی دی ہے۔ اسی تناظر میں اگر ہم بات کریں تو بنگلہ دیش بھی گروئنگ اکانومی ہے اور دونوں ممالک کا آپس کے اندر تجارتی معاہدوں کی طرف بڑھنا اور شراکت داری میں پارٹیسپیٹ کرنا بنگلہ دیش کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بنگلہ دیش کے لیے بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ مل کر کے ایک شراکت داری کی طرف بڑھ رہا ہے، ایم او یو کی طرف بڑھ رہا ہے، امپورٹ ہے، ایکسپورٹ کے جو اعداد و شمار آپ نے بتائے احسان، اس کے اندر بھی بڑے حوصلہ افزا اعداد و شمار ہے، گروئنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ایک سال کا اگر ہم ڈیٹا اٹھائیں تو تقریباً 66% احسان نے جس طرح بتایا ان کی ایکسپورٹ کے اندر جو ایک قدر واضح اور بڑھوتری جو نظر آئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر یہ اسی طرح فیوچر کے اندر بھی احسان چلتے رہے بنگلہ دیش اور چائنا تو یہ دونوں ملک کے خطے کے لیے ایک خوشحالی لے کر کے آئے گا، اور دونوں ممالک کی نیشن اسپیشلی بنگلہ دیش کی نیشنز کے لیے یہ بہت بڑے جو ہے وہ ڈیسیژنز ثابت ہوں گے، اچھے جو فیصلے ہیں وہ ثابت ہوں گے فیوچر کے اندر، جو اس وقت بنگلہ دیشی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ جو سائن کرنے جا رہی ہیں، جو ایگریمنٹ کرنے جا رہی ہیں، یہ بہت بڑا احسن قدم ہے جو اس وقت آپ نے اپنے انٹرو کے اندر رپورٹ کے اندر جو بتایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ گریٹ نیوز ہے اور بڑی بگ نیوز ہے بنگلہ دیش کے لیے اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے خطے کے لیے بھی۔ جی ہاں ویورز، رپورٹ آپ نے جانی اور اس کے اوپر رضوان صاحب کا انالیسس بھی آپ نے دیکھا، اس کے بارے میں آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا، ہمیں بتانا ہے کہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ نے کمنٹ ضرور کرنے ہیں۔ جی احسان، ناظرین کمنٹس ایریا میں جا کر اپنی سجیشنز، اپنی ریکمنڈیشن ضرور دیجیے گا، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کس طرح کا کانٹینٹ آپ چاہتے ہیں، تو آپ کے فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، ہمارے لیے بڑا ویلیویبل ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی کمنٹس ایریا میں جا کر کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اس کووڈ کے اندر ضرور خیال رکھیں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا، اپنے دوست احباب کا، تمام لوگوں کو جو ایس او پیز پر عمل کرنے کی تلقین بھی کریں اور خود بھی اس پر عمل بھی کریں۔ لیں جی، ہمیں دیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔